وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت سیدی شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان علیہ الرحمت الرحمان آقائے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک مقدس مطہر بلکہ مطہر بالوں کا تصور کر کے جب وہ ثنا خوانی کرتے ہیں، حضور کی مدح و ثنا کرتے ہیں، تو فضیلتیں بیان کر کے پھر اپنی جھولی کچھ یوں پھیلاتے ہیں، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ اور سلام میں عرض کرتے ہیں گیسو وہ قد لام الف، گیسو وہ قد لام الف، کر دو بلا منصرف، لا کے تہے تیغ لا تم پہ کروڑوں درود۔ خالق عالم جل مجدہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو وجود بخشا وہ آقا کریم علیہ السلام کا نور مبارک ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی بنیاد صرف عقیدت پر نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم ایسا مانتے ہیں، اس پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنا حقیقت پر ہے۔ آج سائنس نے بھی ترقی کی، ترقی کر کے اس نے بہت کچھ ریسرچ کیا۔ اس نے دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ اصل ایک چیز مانتے ہیں ایٹم، کہ یہ ایٹم ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود اپنے آپ سے ہوا، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ پھر وہی جب پھٹا، اسی کے پھٹنے سے زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گئے، اور دیگر ساری چیزیں بن گئے۔ اب جو غور کرنے والی چیز ہے، اتنی بات انہوں نے تسلیم کیا کہ ایٹم کو انہوں نے مانا اصل، اسی سے ساری چیزوں کا وجود ہوا۔ پہلی بات ان کی جو تھی کہ ایٹم کا وجود خود سے ہوا، تو یہ بات خود انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، اور سائنسدانوں کا حال یہ ہے، ہر کے آمد عمارت نو ساخت،
جو آتا ہے وہ ایک نئی تحقیق لے کر آتا ہے. جیسے پرانے جو سائنٹسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان گھومتا ہے. پرانے سائنٹسٹ یہ کہتے تھے، یعنی جو سقراط اور ارسطو کے دور کی جو بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے جو تھے وہ اس پر تھے کہ آسمان گھومتا ہے. پھر زمانہ قریب میں کچھ سائنٹسٹ آئے، انہوں نے کہا نہیں، آسمان نہیں گھومتا، زمین گھومتی ہے. یہ دوسرا نظریہ ان کا آیا. پھر اب موجودہ دور میں جو آج دہلی سے کتاب سائنس کی جو چھپتی ہے غالباً 11th کلاس کی، تو اس کے اندر لکھا کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ زمین گھومتی ہے، یہ فرضی بات ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو سائنسدانوں کی تحقیقات کا حال کیا ہوا؟ پہلے نے کہا آسمان گھومتا ہے، بعد والوں نے کہا نہیں، آسمان نہیں گھومتا بلکہ زمین گھومتی ہے. پھر اس کے بعد میں آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کہنا کہ زمین گھومتی ہے یہ ایک فرضی بات ہے، یہ ایسا ہی ہے بھائی جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ یہ جو سامنے رکھا ہوا ہے یہ کولر نہیں ہے، یہ اے سی ہے. ٹھیک ہے، ایک فرضی بات ہے. تو اتنے بڑے سائنٹسٹ کے نظریے کو، جو کہ گورنمنٹ سے آج کتاب چھپ رہی ہے وہ 11th کلاس کی، اور اس میں باضابطہ لکھا ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے، فرضی بات ہے، تو ان کی باتوں کا حال ایسا ہوتا ہے. لیکن ان کی باتوں کو عام طور پہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو اب ایک چیز انہوں نے ایٹم کا وجود مان لیا، اس سے ساری چیزوں کا وجود ہوا. ایٹم خود سے ہے، یہ بات ان کی بالکل غلط. دنیا میں آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرے تو کوئی چیز ایسی ہے جو اپنے آپ سے موجود ہو گئی ہو؟ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو خود سے موجود ہو گئی ہو؟ ہم اگر اپنے وجود کو دیکھیں، ہم ہوئے، ہمارے ماں باپ، وہ ہوئے، ان کے ماں باپ، وہ ہوئے، ان کے ماں باپ، سلسلہ جا کر کے رک رہا ہے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پر. وہاں تو یہ مانا نا کہ حضرت آدم کو کسی نے بنایا ہے، حضرت آدم کو کسی نے بنایا ہے، تب تو حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا. حضرت آدم کا وجود تو خود سے نہیں ہوا. اسی طرح خود جو ایٹم کا جو انہوں نے تصور مانا، جس سے سب کچھ بنا، ساری چیزیں بنی، اس کو بھی تو کسی نے مانا ہے، اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. یقیناً جسے تم ایٹم کا نام دے دو، جبکہ تمہاری وہ توجیہ غلط ہے، لیکن جسے تم ایٹم کا نام دے دو، اسے بھی جس نے وجود دیا وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ نے اسے وجود دیا. اب ہماری تمہاری بات کس پوائنٹ پہ آ کر ایک ہوتی ہے؟ اس پر آ کے ایک ہوتی ہے کہ ایٹم کے پھٹنے سے ساری چیزوں کا وجود ہوا ہے. اور ہمیں اسلامی اعتبار سے کیا بتایا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کی الگ الگ شعاعوں سے پورے عالم کو اس نے وجود بخشا ہے، پورے عالم کا وجود بخشا ہے. تو سب میں پہلے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور پاک کو وجود بخشا ہے. ایک بات. دوسری چیز، انسان اپنے وجود میں وہ جہالت اور لا علمی میں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں، ہم میں سے ہر شخص پیدا ہوا ہے نا،
پیدا ہونے کے بعد کیا اس کو معلوم تھا کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے؟ باقی ساری باتیں تو چھوڑ دیں، چچا کون ہے، دادا کون ہے، وہ سب چھوڑ دیں، یہ فلاں سامان، یہ فلاں سامان، یہ فلاں سامان اسے پتا تھا۔ جن سے اس کا وجود ہوا خود انہی کو نہیں جانتا تھا، یہ تو ماں باپ سے اس کا ایک تعلق رہا۔ رو رہا ہے تو تڑپ کر ماں سامنے آ رہی ہے، وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا رہی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ سارے معاملات کر رہی ہے۔ اب ایک انسیت ہوئی، ایک تعلق ہوا، اس تعلق سے دھیرے دھیرے اب اسے پتا چلا کہ یہ میری ماں ہے، پھر اسی تعلق سے اسے پتا چلا کہ یہ میرے باپ ہے، پھر دوسری چیزوں کا اسے علم ہوا۔ تو انسان اپنے اصل میں، اپنے وجود میں وہ جہالت میں ہے، لا علمی میں ہے، اور جب اتنی قریب والی چیز میں جہالت میں ہے تو جو دور والی چیزیں ہیں ان میں کتنا زیادہ جہالت میں ہوگا۔ اور پھر ماں باپ کو دیکھتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، پھر بھی ان سے جاہل ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیں، وہ ذات جسے انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، اس سے اس کے علم کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جب یہ مکمل جہالت میں ہے تو اس کو ضرورت ہے ایک ایسی ذات کی جو نور رکھتی ہو اور جو چیز اس کے لیے نامعلوم ہے، یعنی رب کی ذات، اس کی بھی وہ پہچان کرا دے۔ تو اللہ نے محبوب کو اپنے نور فرمایا کہ نور ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہیں چھوٹی جہالتوں سے تو نکالتے ہی ہیں، تم جو سب میں بڑی جہالت یعنی اپنے رب سے غافل ہو، تمہاری اس غفلت کے پردے کو ہٹا کر وہ تمہیں تمہارے رب سے ملا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نور آیا، کہ یہ نور تمہیں نور اصل سے ملایا کرتا ہے۔ یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب آئیں، حضور علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، سب کی بعثت کا، سب کے دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ کو معبود حقیقی مان لیں، یہ ہے مقصد۔ اپنی نبوت کو منوانا، اپنی رسالت کو منوانا، یہ دوسرے درجے میں ہے۔ پہلے درجے میں کیا چیز ہے؟ کہ لوگ اللہ کو ہی معبود حقیقی مان لیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ کا تصور موجود تھا۔ عرب کے لوگوں سے ہی جب پوچھا جاتا کہ آسمان کس نے بنایا، تو وہ کہتے اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ کہتے اللہ نے بنایا۔ ہمیں تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ساری چیزوں کے جواب میں جواب کیا دیتے وہ؟ اللہ نے بنایا۔ لیکن اس کے بعد لات بھی ان کے یہاں موجود، عزا بھی موجود، منات بھی موجود، 360 خانہ کعبہ میں بت موجود۔ تو جب ساری جگہوں پر تم یہ جواب دیتے ہو اللہ نے کیا، تو پھر یہ بت کیوں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کا نام لے کر بھی وہ اللہ سے جاہل تھے، اور اب انہیں ضرورت تھی ایک نور کی جو انہیں اللہ کا حقیقتاً تعارف کرا دے اور ان بتوں سے انہیں دور کر دے۔ ان سارے بتوں کو پوچھتے، جب ان سے یہ کہا جاتا نام تم ہر جگہ لیتے ہو اللہ کا، کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا،
پیدا اللہ نے کیا ہے، ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کا ایک جواب ہوتا تھا. جواب کیا ہوتا تھا؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. قرآن مجید نے اس کو نقل کیا. کہتے ہیں ہم ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کو رب سے نزدیک کر دیتے ہیں. ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کو رب سے نزدیک کر دیتے ہیں. ان کا یہ جواب تھا. اب یہاں پر دیکھیں، بتوں کی پرستش انہوں نے کی، چیز کیا تھی؟ یہ وہ ہیں جو رب سے ہمیں نزدیک کر دیتے ہیں. انہوں نے انتخاب غلط کیا تھا کہ بت کو پکڑا تھا، لیکن انسانی فطرت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ رب تک پہنچنے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈتی ہے، کسی کا وسیلہ ڈھونڈتی ہے. تو وہ معبودان باطلہ کا سہارا لے رہے تھے. اللہ نے محبوب کو بھیج کر اس جہالت کو دور کیا کہ وہ آ گیا جو تمہیں حقیقتاً رب تک پہنچانے والا ہے. یہ ہیں جو تمہیں رب سے نزدیک کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو تمہیں رب سے نزدیک کرنے والے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. رب تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ چاہتی ہے، وہ واسطہ چاہتی ہے. تو محبوب آ گئے، یہ ہیں، تم ان تک پہنچانے والے ہیں. لیکن اب پھر سوال ہے، جس تک پہنچنا ہے اس کی عبادت کرو گے، جو پہنچائے گا کیا اس کی بھی عبادت کرو گے؟ کہا نہیں، اس کی عبادت نہیں کرو گے. جس تک پہنچنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے، لیکن جو پہنچائے گا کیا اس کی عبادت کرو گے؟ کہا نہیں، اس کی عبادت نہیں کرو گے، ہاں اس کی اطاعت ضرور کرو گے. عبادت نہیں کرو گے لیکن ان کی اطاعت ضرور کرو گے، اور ان کی اطاعت اسی کی اطاعت ہوگی جس تک تمہیں پہنچنا ہے. جی، تو محبوب کی تمہیں اطاعت کرنی ہے، عبادت تمہیں تنہا ایک رب کی کرنی ہے، ایک رب کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی. حضور نے جو توحید کا جو ہمیں درس دیا، آج یہ ایک ہماری ضرورت ہے. آج کے دن کی، اور وہ بھی یہاں کی، وہ مبارک شریف موجود ہوتا ہے. اور اس موقع پر میں حاضر ہو رہا ہوں، غالباً تیسرا سال ہے. میری اپنی خود کیفیت یہ ہوتی ہے، میں پہلے سے کچھ بھی سوچ کر نہیں آتا ہوں مجھے یہاں پر ذکر کیا کرنا ہے. واقع کریم علیہ السلام کا تصرف ہوتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ذکر کروا لیا کرتے ہیں، قطعاً کبھی کچھ سوچ کر نہیں آتے. تو حضور نے جو توحید کا جو ہمیں درس دیا، عبادت اور اطاعت کا جو فرق بتایا، اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. عبادت کہتے کس کو ہے؟ کسی کا ادب کرنا، کسی کی تعظیم کرنا. یہاں سے شروعات ہوتی ہے کسی کو بڑا ماننے کی. مثال کے طور پر میں چونکہ ایک مدرسے کا استاذ ہوں، تو ظاہر ہے میرے پاس بچے آتے ہیں تو اب وہ سلام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب بڑے کے سامنے چھوٹا سلام کرتا ہے وہ عموماً تھوڑا سا جھکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ایسا. تو یہ ایسا جو تھوڑا سا جھکا ہوا کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنے سے بڑا مان رہا ہے، اور بڑا مان کر کے وہ جھکا ہے. یہ جھکنا ہی تعظیم ہے. یہ جھکنا کیا ہے؟ تعظیم ہے. ٹھیک ہے، اب آئیں. یعنی بندہ اپنی باڈی سے، اپنی زبان سے ایسا کام کرے جس سے دوسرے کا بڑکپن ظاہر ہو، یہ ہے تعظیم. ہم نماز پڑھتے ہیں
نماز سے، ہمارے ارکان سے، زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ پہلا ہی کلمہ کہتے ہیں آپ اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے. شروعات تو یہیں سے کی نا، اللہ بڑا ہے، یہیں سے شروعات کی. تو اللہ کا بڑا ہونا یہ چیز ہماری زبان سے بھی ظاہر ہوئی. پھر اب اسے اپنے اعضاء سے بھی ظاہر کیا. برابری والے کے سامنے آدمی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا، لیکن وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو رہا ہے. برابری والے کے سامنے کبھی آدمی یوں نہیں جھکتا تو وہ پورا رکوع میں کیا جائے گا؟ وہاں پورا رکوع میں جا رہا ہے. رکوع میں پہنچ کر بھی انسانی فطرت نے جب اس نے رب کو سب سے بڑا مان لیا تو انسانی فطرت کو ابھی قرار نہیں ہوا کہ میں نے جسے سب سے بڑا مانا ہے اس کا سب میں بڑا ہونا ابھی صرف میرے رکوع سے پورے طور پہ ظاہر تھوڑی ہوا. یہ تب ظاہر ہوگا جب میں پورا نیچے چلا جاؤں، یعنی سجدے میں پہنچ جاؤں. اب ظاہر کیا ہوا کہ رب سب میں بڑا ہے. یہ اس نے سارے ارکان ادا کیے، سب میں بڑا ہے. اب آئیں ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے صحابہ ہوتے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، نماز میں بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. یعنی جو ڈھنگ عبادت کا تھا وہی ڈھنگ اطاعت میں نظر آ رہا ہے. تو اب تو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کدھر ہے اور اطاعت کدھر ہے. چونکہ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تو حضور علیہ السلام کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. اور نماز میں اگر وہ دو زانو بیٹھ رہے ہیں تو اس ڈھنگ پر حضور علیہ السلام کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں اگر وہ سلام عرض کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی کبھی جھکنے کا انداز ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے عرب کا ایک اور ڈھنگ ہوتا تھا. وہ ڈھنگ کیا ہوتا تھا کہ جسے وہ بڑا مانتے تھے ان کے سامنے اپنے چھوٹے پن کو ظاہر کرنا ہوتا تو وہ خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھتے تھے. وہ گھٹنوں پر بیٹھتے تھے، یعنی پیر پیچھے کر لیے، گھٹنے زمین پر رکھ دیے، اور اب جسے گھٹنوں پر کھڑا کہہ دیتے ہیں اس طور پہ وہ بیٹھتے تھے. اور اس طور پر بیٹھ کر بھی پھر کبھی آگے جھکتے تھے. وہ تو یہ چیز بھی ہوتی تھی. اب عبادت کدھر ہے، اطاعت کدھر ہے، انداز دونوں طرف کافی ملتا جلتا نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام نے بہت آسانی کے ساتھ اسے سمجھایا. کیسے؟ کہا کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیدا نہ ہوا ہو. کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیدا نہ ہوا ہو. کائنات سے ہٹ کر، کائنات میں نہیں، کائنات سے ہٹ کر ذات ہے اللہ کی. وہ کائنات میں نہیں ہے، وہ کائنات سے ہٹ کر تنہا وہ ذات ہے جو پیدا نہیں ہوئی بلکہ خود سے ہے. اور اس کا معاملہ کیسا؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کا ہمیشہ سے ہونا بھی ضروری اور ہمیشہ رہنا بھی ضروری ہے. ہمیشہ سے ہونا بھی ضروری اور ہمیشہ رہنا بھی ضروری ہے. جو کائنات میں ہے اس کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے تو رہنا کہاں سے ضروری ہوگا؟ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن رب وہ ہے
جس کا ہمیشہ سے ہونا بھی ضروری اور ہمیشہ رہنا بھی ضروری. اس کو اصطلاحی لفظ میں کہہ دیا جاتا ہے واجب الوجود. واجب الوجود کہ اللہ کیا ہے؟ تو واجب الوجود ہے جس کا ہمیشہ سے ہونا بھی ضروری اور ہمیشہ رہنا بھی ضروری. کا ایک بات کا دوسری ایک چیز اور لے لو. عبادت کے لائق پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں. حضور نے ایک بات بتا دی کہ رب وہ ہے جس کا ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا ضروری. دوسری بات فرمائی عبادت کے لائق پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ خود تمہارا آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے. دو باتیں حضور نے سمجھا دی. عبادت کے لائق صرف اللہ، اور جو عبادت کے لائق ہے اسی کی شان ہے ہمیشہ سے ہونا ہمیشہ رہنا. اب حضور نے فرمایا اس کے لیے جو بھی تعظیم کرو گے وہ عبادت کہلائے گی. ایسی ذات کے لیے تم جو بھی تعظیم کرو وہ عبادت کہلائے گی. اب اس کے لیے اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو تو یہ عبادت ہے، اس کے لیے جھک رہے ہو تو یہ عبادت ہے، اس کے لیے زبان سے کچھ کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے. اور وہ جو کائنات میں ہیں، وہ جو کائنات میں ہیں بڑے منصب پر ضرور ہیں، ان کے لیے جو بھی کرو گے وہ اطاعت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. عبادت صرف اس کی ہوگی جو ہمیشہ سے جس کا ہونا ضروری اور ہمیشہ رہنا ضروری، اور وہی عبادت کے لائق ہے. اب حضور نے جب یہ بات انہیں سمجھائی تو وہ جو مانتے تھے لات کو، عزا کو اور دیگر بتوں کو، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام نے جب سمجھایا، حضور کے سمجھانے پر دل کی دنیا روشن ہوئی. انہوں نے ان سارے بتوں سے اپنا تعلق توڑ لیا، سب سے تعلق توڑ لیا، اور تنہا وہ ایک رب کے ہو کر کے رہ گئے. اب انہیں یقین ہو گیا، ورنہ پہلے ان کی سوچ کیسی تھی؟ بکھری ہوئی تھی. ان کا معاملہ کیا تھا؟ فلاں پانی برساتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں کھیتی اگاتا ہے، فلاں صحت دیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. ان کی سوچ یہ تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حقیقتاً پیدا کرنا بھی اسی کا کام، موت دینا بھی اسی کا کام، شفا دینا بھی اسی کا کام، زندگی دینا بھی اسی کا کام، صحت دینا بھی اسی کا کام ہے. یہ کچھ نہیں کرتے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، بلکہ جنہیں تم یہ مان رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ معبود ہیں. حضور نے فرمایا یہ تو جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بننے والے ہیں. جنہیں تم معبود کہہ رہے ہو یہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بننے والے ہیں. اب عبادت سمجھا دی حضور نے. اللہ تبارک و تعالی کا تصور بندے کو کیسا کرنا ہے کہ اسے متصرف حقیقی جو کرتا ہے وہی کرتا ہے. میرا رب کرتا ہے وہی کرنا ہے. حضور نے عبادت کو اطاعت سے دور کتنی شدت سے فرمایا، اسے بھی آپ دیکھیں. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کئی ساری باتوں کا اختیار دیا کہ آپ کی مرضی پر کر دیا گیا. آپ چاہیں تو بیمار کو شفا دے دیجئے، آپ چاہیں تو جو مر چکا ہے اسے زندہ کر دیجئے، آپ جو چاہیں وہ کر لیجئے. اللہ نے حضور کی مرضی پر کر دیا. ٹھیک ہے. عقیدہ حقیقتاً کیا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی پر کر دیا.
حضور جو کریں گے وہ رب کی دی ہوئی قوت سے کریں گے، طاقت سے کریں گے۔ اب ایک جملہ کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو یہ کام ہو جائے، یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے۔ حضور نے اللہ کے لیے جو عقیدہ تھا اسے جدا اور ممتاز کیسے فرمایا؟ صحابہ کو حضور نے سکھایا کہ میرے صحابہ، کہنا ہو تو یوں کہنا کہ اللہ چاہے، رک گئے، اب اللہ چاہے رک گئے، پھر کہا پھر اللہ کے رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ ایک ساتھ ملا کر کہنا کہ اللہ و رسول چاہیں تو ہو جائے گا، حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہنا، اللہ و رسول چاہیں تو ہو جائے گا، حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہنا، بلکہ تمہیں اپنے عقیدہ توحید کو محفوظ رکھنا ہے۔ یوں کہو اللہ چاہے پھر اللہ کے محبوب چاہیں تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بیچ میں حضور نے لفظ پھر کو رکھا یہاں پر تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا چاہنا وہ اللہ کے چاہنے کے برابر ہے۔ یہ جو خدشہ آ سکتا تھا اسے بھی حضور نے دور فرما دیا تھا۔ اب سوچیں کہ جس نبی نے عقیدہ توحید کی اتنی زبردست طریقے سے حفاظت فرمائی ہو، کیا ان کا میلاد شرک ہوگا؟ جس نے عقیدہ توحید کی ایسی حفاظت فرمائی ان کا میلاد شرک ہوگا؟ وہ تو توحید کے ہی محافظ تھے، ان کا میلاد تو شرک کی جڑیں کاٹنے والا ہے، شرک کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ تو ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ اسی وہی عہد جو حضور سے کیا تھا کہ آپ نے ہمیں یہ ہمارے دل دماغ میں اتار دیا ہے، شرک سے تمہیں دور رہنا ہے، شرک سے دور رہنا ہے اور توحید سے جڑ کر کے رہنا ہے۔ میلاد کرتے اسی لیے ہیں کہ توحید سے جڑ کر رہیں اور شرک سے دور رہیں، اسی لیے میلاد کرتے ہیں کہ آپ نے درس یہی دیا۔ ہم میلاد میں کسی کو یہ کہتے سنا، کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور خدا ہے؟ کسی کو یہ کہتے سنا؟ ارے میلاد میں جس سے سنو وہ یہی تو کہتا ہے حضور کو رب نے آج پیدا فرمایا، آج پیدا فرمایا، یہی تو کہتے سنتے ہیں۔ تو جب یہ حضور کی پیدائش سنتے ہیں اور حضور نے سمجھا دیا رب کون ہوگا؟ جو پیدا نہیں ہوا، جس کا ہمیشہ سے ہونا ضروری اور ہمیشہ رہنا ضروری ہے، اور حضور کو تو ہم خود کہتے ہیں کہ آج پیدا ہوئے، تو یہ میلاد تو خود شرک کی جڑیں کاٹنے والی چیز ہے۔ یہ میلاد شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ جن کے دماغوں میں وہ توحید نہیں جو حضور نے سکھائی، جن کے دماغوں میں وہ توحید نہیں جو حضور نے سکھائی، بلکہ وہ توحید ہے جس کو خود ان کے اپنے دل نے سکھایا ہے۔ تو ایسے بھائی اپنا علاج کریں، ہم تو اس توحید پر ہیں جو حضور نے سکھایا ہے، ہم اس توحید پر ہیں جو حضور نے سکھایا ہے۔ تو حضور نے اپنا اختیار بھی بتایا، یہ کہہ کر کے حضور چاہیں یہ کہنے سے منع نہیں کیا، حضور چاہیں تو یہ کام ہو جائے یہ کہنے سے منع نہیں کیا حضور نے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ملا کر ایک ساتھ مت بولنا، بیچ میں پھر لگا کر کے بولنا کہ اللہ چاہے پھر حضور چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ حضور کے چاہنے سے نہیں ہوگا، حضور نے یہ نہیں فرمایا، چاہنے سے تو ہوگا لیکن میرا چاہنا اسے رب کے چاہنے کے برابر مت سمجھنا، کیونکہ وہ معبود کا چاہنا ہے اور یہ اس کے عبد خالص کا چاہنا ہے، تو اسے برابر مت سمجھنا۔ تو آج کا جو دن ہے، میلاد کا جو دن ہے، یہ در حقیقت عقیدہ توحید پر اپنے تجدید عہد کا دن ہوا کرتا ہے۔
کہ ہم اس پر عہد کرتے ہیں کہ مولا ہم تجھی کو معبود مانتے ہیں، تجھی کو متصرف حقیقی مانتے ہیں، تجھی کو لائق عبادت مانتے ہیں۔ اور پھر انسانی مزاج ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز بنائی، 4 چیزیں بنائی ہیں، لیکن اگر اسے اپنی بڑائی ظاہر کرنی ہو، 4 پروڈکٹ میں سے پیش کس کو کرے گا؟ جو سب میں اعلیٰ ہوگا اسی کو پیش کرے گا نا۔ جو نیچے درجے میں آ گئے ان کو پیش کرے گا نہیں، انہیں پیش نہیں کرے گا۔ ہمیں رب نے پیدا کیا، مانتے ہیں ہم نا۔ ہمیں صحت اللہ دیتا ہے، مانتے ہیں۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسے بھی مانتے ہیں۔ موت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ سب رب کے کام ہیں اور سب بے مثال ہیں، سب بے مثال ہیں۔ لیکن ہماری موت کو یاد کر کے کہ یہ رب کی جانب سے ہے، ہم اتنا خوش ہوتے ہیں؟ یا اپنی پیدائش کو یاد کر کے اتنا خوش ہوتے ہیں؟ یا کوئی اور چیز کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کا اگر یوم میلاد آ جائے تو یہاں پر کوئی ایک خوش ہوتا ہے، کوئی ایک خوش ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ سب نہیں ہیں جنہیں ہم سب سمجھیں، وہ سب نہیں ہیں جسے ہم سب سمجھیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کس کو؟ ٹھیک ہے بھائی، جو سنی مسلمان ہیں بس وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے کائنات کی مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، الا کفرۃ الجن والانس۔ ہاں، کچھ کافر انسان ہیں اور کچھ کافر جنات ہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، ورنہ انہیں چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ۔ اب اس کی مختصر سی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل کریں تو پانی کو لے لیں، ایک شے ہے دنیا میں 1/4 حصہ زمین اوپن ہے، 75% جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی میں ایک حصہ، ایک بوند لیں آپ، ایک بوند، 2 بوند، 3 بوند، کتنی بوندیں ہوں گی؟ کیا انسانوں کی جتنی تعداد ہے پانی کی بوند اس کے برابر ہوگی؟ یا اس سے کئی لاکھوں گنا زیادہ ہو جائے گی؟ اب حضور فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے۔ اب ایک چیز کو لے لیں، جب میلاد کا دن آتا تو خوش جو سب ہوتے ہیں اس میں یہ صرف انسان نہیں آئے بلکہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس دن مسرور ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں جلوگر فرمایا تھا۔ وہ سب خوش ہو رہے ہیں، وہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے اپنے منہ بگاڑے ہیں حضور نے پہلے فرما دیا وہ تھوڑے سے کافر انسان ہوں گے اور کافر جنات ہوں گے۔ حضور نے پہلے ہی منتخب فرما دیا ہے، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، اس سے ہمارا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ان سب کے ساتھ ہیں جن میں سمندر کا ایک ایک قطرہ بھی آ جاتا ہے، زمین کا ایک ایک ریزہ بھی آ جاتا ہے، درختوں کا ایک ایک پتا بھی آ جاتا ہے، ہواؤں کی ایک ایک سانس بھی آ جایا کرتی ہے، اور آگ کی ایک ایک لپٹ بھی جس میں آ جایا کرتی ہے، اور انسانی تاریخ کا ہر انسان آ جاتا ہے، بلکہ لا تعداد فرشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں اور آسمان بھی اس میں آ جاتے ہیں۔
آسمان کے ستارے بھی آ جاتے ہیں اور چاند و سورج بھی اس میں آ جایا کرتے ہیں، ان سب میں ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ اور مرحبا مرحبا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو ان سب میں ہم مانتے ہیں، اور آج بھی دعا یہ کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا منہ نور یہ بیمار جسموں ہی کو نہیں، بیمار روحوں کو بھی شفا بخشا کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی آپ کے منہ نور کے حضور حاضر ہو کر یہی دعا کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، جب تک اس جسم میں جان ہے، سانسیں باقی ہیں، انہی سب میں ہمیں باقی رکھیے گا، انہی سب میں ہمارا حشر فرمائیے گا، اور انہی کے ساتھ پھر اپنے قدموں میں ہمیں لوٹ کر شفاعت کی بھیک مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے گا۔